حافظہ تقریر میں کتاب کے لیے دعوت دیتا ہوں فاضل نوجوان حضرت مولانا عبدالعزیز حافظ اللہ کے وعائیں اور اپنے انداز میں ہم کو خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات واسطے جو ساری کائنات کا خالق مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش وہ زیادہ ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء شافی المحشر سید الکونین شفیع المذنبین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے۔ سامعین حضرات، میں بلا تمہید اور بلا تاخیر اپنی بات کا آغاز کرنا چاہتا اور آپ کو یہ دعا کرتا کہ آپ محبت مل آمین کہنا کہ اللہ جو کچھ میں بیان کہا اور دوسرا آواز سماعت فرماؤ، اللہ سن سنا کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی عبادت واسطے پیدا کیا ہے تاکہ انسان اس دنیا پہ جا کے میری عبادت کرے۔ عبادت اس بندے کی اللہ کے ہاں قابل قبول ہوتی ہے جس بندے کا ایمان مضبوط ہوئے۔ اگر بندے کا ایمان مضبوط ہوئے گا عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول ہو جائے گی، لیکن اگر ایمان ہی کمزور رہ جائے، ایمان کے اندر کمی آ جائے تو یاد رکھیے پھر عبادت اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان کہ لوگوں ایمان دیاں بہت ہی زیادہ شاخہ ہے، لیکن ان ساری شاخہ کے وچوں ایک شاخ حیا ہے۔ اور دوسری حدیث اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء من الایمان، ایمان اصل حیا ہے۔ اگر بندے اندر حیا موجود ہوئے گی سمجھو اس بندے اندر ایمان بھی موجود ہے۔ اگر حیا موجود نہیں پھر سمجھو اس بندے اندر ایمان ہی موجود ہے۔ اگر اسی اپنے اندر حیا پیدا کرنا گے کیونکہ بندہ باغارت بن جائے باحیا بن جاتا ہے پھر دنیا کے سارے معاملات اس بندے میں درست ہو جاتے ہیں۔ اور میں دو تین مسئلہ دے کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے انسان کو مسلمانوں عقیدہ توحید اندر غیرت مند ہونا چاہیے۔ عقیدہ توحید اندر حیا دار بن جاؤ، غیرت مند بن جاؤ کہ سب سے پہلے اپنے آپ کا عقیدہ درست کریے، اپنے آپ کا وہ عقیدہ بنائیے جو آئندہ دلائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ سی، صحابہ کرام کا عقیدہ سی۔ سب سے پہلے سانو اس جیسا عقیدہ بنانا چاہیے، پھر اس کے بعد اگر کوئی بندہ عقیدہ توحید کے خلاف ذرا بھی کوئی گل کرتا ہے تو فوراً اس کا دفاع کیتا جائے۔ اصل اندر عقیدہ توحید اندر یہی غیرت مندی ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں لا تقولوا ما شاء اللہ و شاء محمد، کہ لوگوں یہ بات نہ کیا کرو کہ جو اللہ چاہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہے وہی کام ہوئے گا، بلکہ ما شاء اللہ وحدہ اتنی بات کیا کرو کہ کام وہی ہوئے گا
کیونکہ اتنی بات اس بندے نے کی تھی تو آپ علیہ السلام نے فوراً اس بندے کا دفاع کیا ہے، عقیدہ توحید کا دفاع کیا ہے، اور انہوں نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کہ تو اللہ کے ہاں مجھے شریک بنا رہے ہیں، کہ اللہ کی ذات اندر مجھے شریک بنا رہے ہیں، بلکہ اتنی بات تو کیوں نہیں کہتا ما شاء اللہ وحدہ، جو چاہے گا اللہ چاہے گا اور اللہ چاہے گا۔ لوگوں بات یاد رکھ لیجیے کہ اللہ کے اختیار اندر دنیا کا مادی ہر چیز ہر نظام اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے، اللہ کے کنٹرول کے اندر ہے، کسی اور بندے کو شامل نہ کیا جائے۔ اللہ نبی بارش نہ کیا کرو، رب جانے یا حسین جانے اس جیسے کلمات اپنی زبان کے بچوں ادا نہ کریا کر۔ رب کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کو نہیں سکتا، یہ ایسے کلمات نے اگر بندہ اپنی زبان کے بچوں ادا کرتا ہے اور ادا کرنے کی وجہ تو اس بندے کا عقیدہ شرکیہ بن جائے، اور اگر اسی حالت اندر بندے کو موت آ جائے تو یاد رکھ لیجیے بندہ پھر کبھی جنت اندر نہیں جا سکتا، اس بندے کا پھر ٹھکانہ جہنم ہی ہوئے گا۔ اس لیے عقیدہ توحید اندر غیرت مند بن جاؤ، عقیدہ توحید اندر غیرت مند بن جاؤ۔ اگر کوئی بندہ عقیدہ توحید کے خلاف بات کرتا ہے فوراً روکیے، جس طرح آپ علیہ السلام نے اس بندے کو روکیا، آپ نے ایسے بات کی تھی، ایسے کلمات ادا کی تھے تو شرکیہ کلمات سی، تو آپ علیہ السلام نے فوراً اس بندے کو روکیا۔ اور اس کے بعد آپ علیہ السلام کے فرمان اندر، آپ علیہ السلام کے سنت اندر، آپ کے عمل اندر غیرت مند بن جاؤ۔ اگر کوئی بندہ پیغمبر کی حدیث کے خلاف، آپ کے عمل کے خلاف، آپ کی سنت کے خلاف بات کرتا ہے تو فوراً روکیے اور عقیدہ توحید بیان کریے، اس کے بعد آپ علیہ السلام کی سنت بیان کریے۔ صحیح بخاری اندر روایت موجود ہے، آپ علیہ السلام کے صحابی عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مسجد کے اندر تشریف لے کے آئے تو انہوں کا بھانجا مسجد میں بیٹھ کے کینکری ہاتھ نال سٹ رہا ہے، کینکری پکڑ کے ہاتھ نال سٹ رہا ہے، تو عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھانجے کو مخاطب کیا اور فرمان لگے رکھ دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اپنے ہاتھ میں کینکری پھینکنے کو منع کیا ہے۔ کینکری چھوٹی جی کینکری، کوئی عقیدے کا مسئلہ نہیں، کوئی عبادات کا مسئلہ نہیں، کوئی تجارت یا سیاسی معاملات نہیں، صرف ایک چھوٹا جا معاملہ سی، کینکری سٹ رہا سی، لیکن اس کا دفاع کیتا ہے، سنت جنا دفاع کیتا ہے اور بیان کیتا ہے کہ دیکھیے آپ علیہ السلام نے اس طرح کینکری پھینکنے کو منع کیتا ہے۔ چلے گئے، پھر بعد اندر دیکھ لیا اور بندہ باز نہیں آیا اور پھر اپنے ہاتھ میں کینکری پھینک لیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کیا کہ میں تمہیں پہلے ہی پیغمبر علیہ السلام کی حدیث بیان کی سی، اور پھر کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کینکری پھینکنے کو منع کیا ہے، لہٰذا یہ عمل نہ کر، لیکن وہ باز نہیں آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگلی کلمات دے کے ذرا غور نہ سننا، آپ رضی اللہ تعالیٰ کو کہنے لگے لا اکلمک ابدا، اب کے بعد میں تجھے کبھی گفتگو نہیں کروں گا۔ کہ حقیر یا معاملہ کوئی عقیدے کا مسئلہ نہیں سی، کوئی عبادات کا نماز کا روزے کا مسئلہ نہیں، صرف کینکری چھوڑ کے پھینکیے، پیغمبر کی حدیث بیان کی تھی، لیکن جو حدیث نہ پڑھتی، حدیث سے مخالف عمل کیتا ہے، اس بندے نال اس بچے نال بات کرنا چھوڑ دیتی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابہ کرام چھوٹا سا معاملہ لے کر آئے، ایک باغ کے نالی کا مسئلہ ہے کہ باغ کو سراغ کر نواز سے جس نالی کو پانی لایا جاتا ہے اس کا مسئلہ سی، تو آپ
پیغمبر کی حدیث آ گئی، آپ کی سنت آ گئی، آپ کا قول آ گیا، آپ کا فیصلہ آ گیا، فیصلہ آنے کے بعد اس بندے نے اپنی عقل میں استعمال کیتا ہے، اپنی سوچ میں استعمال کیتا ہے، اپنی رائے میں استعمال کر کے یہ بات کریے لوگی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دے اپنے اس بہانے حق اندر کرنا سی کیونکہ آپ کا استجاب ہوا، اس لیے آپ نے فیصلہ کے حق اندر کرنا سی۔ لیکن اتنی بات ایسے کی تھی، اتنی بات کہی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو غصہ آ گیا، غصے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ جو آپ علیہ السلام کا چہرہ متغیر ہو گیا، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا زبیر کو کہا اپنی کھڑکی میں پانی نہیں اور اتنی دیر تک پانی نہیں چھڑنا جتنی دیر تک پانی تیری کھیت کے اندر تیرے باغ کے اندر پورا ہو جائے، اس بعد پانی چھڑنا۔ اور آسمان کو اللہ رب العزت میں بھی سنت کے مقابلے ہو کر کسی بندے کی رائے پسند نہ آئی تو اللہ رب العزت نے آسمان کو قرآن بنا کے نازل فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ جڑا بندہ پیغمبر کی حدیث کے مقابلے اندر اپنی رائے کو استعمال کرتا ہے، پیغمبر کی حدیث کے مقابلے اندر اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے، آسمان تو رب نے اعلان فرما دیتا ہے میں اس بندے کا ایمان قبول نہیں، میں اس بندے کو مومن تسلیم نہیں کرتا۔ جڑا بندہ میرے پیغمبر کی حدیث کے مقابلے کے اندر اپنی رائے استعمال کرتا ہے، اور جناب کافی جب کے پاسی ہو میں یہ بات کہنا چاہوں گا وہ دنیا حدیثہ تیرے سامنے پیش کی دیا چاہدیاں تو یہ بات کہہ کے ٹکرا دینا لوگ اس حدیث سے عمل میرے ایمان کا نہیں، اس حدیث سے عمل میرے خطیب کا نہیں، اس حدیث سے میں عمل نہیں کر سکتا کیونکہ میرے بزرگوں نے اس سے عمل نہیں کیتا، میرے پیروں نے اس سے عمل نہیں کیتا۔ وہ تیری حالت بن گئی ہے تو پیغمبر کی حدیث کو چھڑ کے ایمان کی بات منتا ہے، پیغمبر کی حدیث کو چھڑ کے تو کسی بزرگ کی بات منتا ہے۔ اور یاد رکھنا اگر صحابی پیغمبر کی حدیث کے مقابلے کے اندر اپنی رائے استعمال کرے آسمان تو رب یہ بات کہتے ہیں میں اس بندے کا ایمان قبول نہیں کرتا، میرے ہاں بندہ مومن نہیں۔ جناب پیغمبر کی حدیث کے مقابلے کے اندر اپنی رائے استعمال کرتا ہے کہ جڑا بندہ پیغمبر کی حدیث کے مقابلے کے اندر کسی ایمان کی بات ماننے، کسی مفتی کے فتوے نہیں مانتا، ذرا ایمان کے نال تے انصاف کے نال فیصلہ کرے اجے کیا اس بندے کا ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول ہوئے گا؟ ذرا سوچو پیار محبت نال، میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا، صرف پیار محبت کا جواب دینا چاہتا، لوگوں کی سنت کو پہچانیے، عقیدہ کو ہی اندر غیرت مند ہو جائیے، سنت کے معاملے کے اندر حدیث مصطفیٰ کے معاملے کے اندر غیرت مند ہو جاؤ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا اے زینب زید بن حارث سے شادی کر لے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی اللہ کے نبی جی میں زید نال شادی نہیں کراں گی۔ جو آپ پسند ہے بات چیت ہوئی، پیغمبر علیہ السلام نے شادی کا آرڈر کیا ہے، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی نہ کرنے کی بات کی ہے، آسمان تو اپنے پھر قرآن نازل فرما دیتا ہے، اللہ ذو جلال فرماتے ہیں وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون
وقت بات کرتا ہے فوراً حدیث سے دفاع کریے آقاد کے فرض ہے یہ صرف علماء کا کام نہیں یہ صرف مفتیوں کا کام نہیں کہ صرف ممبرہ میں بیٹھ کے پیغمبر کی تعریف دی جائے قرآن و سنت علم میں پھیلایا جائے بلکہ امت محمدیہ کے ہر فرد کا کام ہے ہر امتی کا فرض ہے کیونکہ اللہ جل جلال نے قرآن پاک کے اندر اس بات کا اعلان فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو بہترین امت قرار دیتا ہے کس وجہ کو اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کہ زیادہ کام ہے کہ تسی لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤ اور برائی کو روکو اور آپ علیہ السلام نے آخر کے اندر یہ حجت الوداع کے اندر ایک بات بیان کی کسی بننے کو آنے بڑے آیا لوگوں میرے صحابیوں میری آیات میں میری حدیثہ میں میری سنتوں پھیلا دو بننے کو آنے بڑے آیا اگر ایک حدیث کا پتہ چل جائے انہوں نے پھیلا دے اگر کسی گھر کا پتہ چل جائے کسی سنت کا پتہ چل جائے پھر اس سنت میں اس حدیث میں اپنے دل میں نہ رکھا جائے بلکہ عوام الناس میں کھلایا جائے اور جرا بندہ ایک حدیث کسی بندے میں بیان کر دے اور بندہ اس سے عمل کرتا ہے پھر آگے عمل کرتا ہے تو وہ کسی طرح سے اور عمل کرتا ہے اس طرح یہ چلتا رہے گا جن نے حدیث بیان کی کسی اس بندے میں اجر ملتا رہے گا اور جرا سے عمل کرے گا اور بھی اجر ملتا رہے گا اس لیے عقیدہ تو ہی اندر غیرت مند بنو سنت کے معاملے کے اندر غیرت مند بن جاؤ اور آخری بات کہ کر دی چار دیواری اندر یعنی پردے کے اندر بھی غیرت مند بن جاؤ آج کے ملک کے اندر آج کے اس ملک کے اندر اور جناب دیگر ممالک کے اندر بے حیائی یعنی تیزی نال پھیل رہی ہے دین اسلام تو آج کے مسلمان کی دوری کا سبب ایک بردگی ہے اگر اسے اپنے گھر کے اندر پردے کا اہتمام کریے گھر کے اندر اگر بہن موجود ہے گھر کے اندر اگر ماں موجود ہے گھر کے اندر اگر بیوی موجود ہے یا اور کوئی ماں کا رشتہ دار موجود ہے انہوں نے پردہ کروائیے کرے باہر نکل پردہ کر کے نکل اور یاد رکھیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت جو بندے اندر حیا نہ رہے نا بندہ بے غیرت ہو جائے فاصنع ما شئت پھر بندے کے من اندر جو بھی اللہ کرتا چاہیے اور یہ پرواہ کوئی نہیں زندگی اس بندے کی زندگی ہے بڑا حیا والا بندہ ہے بغیرت بن کے جینا تو کی جینا ہے حاجی بغیرت بن کے جینا تو کی جینا ہے اس لیے گھر کے معاملات کے اندر پردے کا اہتمام کریے آپ علیہ السلام نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت فرمایا نساء کاسیات عاریات قیامت کا نزدیک میری امت کے اندر اس قدر بے غیرت بے حیا عورتیں آن گیا کہ انہوں نے اپنے تانوں کے لباس میں پایا ہوگا لیکن لباس کے باوجود وہ عورتیں ننگیاں ہو گیا لباس کے باوجود وہ عورتیں برہنہ ہو گیا مگر یہ معاملہ کیے کہ جسم کے لباس ہی ہوئے لیکن ان کے باوجود عورتیں ننگیاں ہو گیا غلطی سمجھ نہیں آئی فرمایا کہ ایسا لباس پہنا ہوگا کہ لباس اتنا تنگ ہوگا لباس اتنا باریک ہوگا لباس اتنا شارٹ کٹ ہوگا کہ جسم میں سارے عذاب نظر آن گے اور گھر کے نیچے اس طرح پن سو کر نکل گیا اپنی سے وہ زینت نثار کر کے نکل گیا کہ بازار اندر اگر کوئی مرد چلتا پیا بچہ چلتا ہے بوڑھا یا جوان چلتا پیا ہر دیکھنے والا بندہ میرے طرف مائل ہو جائے والے ہننا کاسنی مطلب وقت المائلہ اور انہوں نے اپنے سرہ کے بالا کے چوڑے اس طرح بنائے ہوں گے جس طرح اوپانیا کو ہاتھا بندیا نے اگلے الفاظ سنا اگلے الفاظ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها فرمایا کہ ایسیاں عورتیں جب معاشرے اندر آ جان اے حالات اللہ کے اندر پائے جان یہ سارے معاملات اس عورت کے اندر پائے جان کے قیامت کا دن ہوئے گا لا يدخلن الجنة رب کائنات ایسیاں عورتوں کو جنت کے اندر داخل نہیں کرے گا جنت کے اندر جانا کے توڑ دی گئی فرمایا کہ لا يجدن ريحها رب کائنات ایسیاں عورتوں کو جنت کی خوشبو نصیب نہیں کرے گا اور پاکستان کے ملک اندر دیکھ لیجیے آپ ایسیاں جناب
चलावा मेरे वास्ते दुआ मत कर दे अल्लाह मेरे बीमारी तो शिफा अता कर दे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अल्लाह की बीबी मैं तेरे वास्ते रब के दुआ मत कर देता लेकिन अगर तू उस बीमारी पे सब्र करे रब तेरे जन्नत अता करेगा अगर बीमारी पे सब्र कर दिया मैं तेरे वास्ते जन्नती दुआ कर दूंगा साथियां अर्ज़ कर दिया मैं उस बीमारी पे सब्र करने वास्ते तैयार हूं लेकिन ये वास्ते एक दुआ लाज़मी कर दो एक दुआ मैं कहना चाहती हूं कि तुझे मुझे बीमारी आती है बीमारी आने के बाद मेरा सब्र खुल जाता है बीमारी आने के बाद मैं बेपर्दा हो जाती हूं मैं बोलती मेरे वास्ते रब के दुआ कर दो कि अल्लाह तुझे मुझे बीमारी है मेरा सब्र कभी ना खुले मैं कभी भी बेपर्दा ना होगा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे वास्ते दुआ कीजिए साहब इकराम बयान कर देने जो औरत बाजार अंदर चलती है इनको बीमारी आ जाती सी कभी बेपर्दा नहीं से हुआ करती देखिए बीमारी की हालत है बीमारी की हालत अंदर अगर कोई बंदा ऐसा अमल कर जाए जो वो सूद है क्यों जो बंदे को अकल ही नहीं ऐसी बीमारी अंदर मुब्तला हो जाए जिसके अंदर उसकी अकल बाकी नहीं रहती उस पर कोई गुनाह लिखा नहीं जा